یار ایک منٹ میری گل سن لو پھر تسی اپنی مرضی کرو. کسی نوکری چ بھرتی ہونے واسطے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا، کسی سکول دوجے جان واسطے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا، کوئی بورڈ چینج کرنے واسطے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا. صرف نہیں ہوتا تو ایک سیاستدان دے وچ جہاں صحیح کریکٹر ہے وہ سیاستدان بن ہی نہیں سکتا. جیڑا چور، جیڑا ڈاکو، جیڑا لٹیرا وہ سیاستدان ہے اور اسی انہاں دے پیروکار لاکھ لعنت ساڈے تے. خدا دی قسمیں اسی ایک ویری کسے بندے تے یقین بنا لئیے، بھاویں او مولوی ہے، بھاویں او جج ہے، بھاویں او فوجی ہے، بھاویں او سیاستدان ہے، اسی اودیاں گلاں سامنے ہون دے باوجود بھی اسی اودیاں چنگیاں گلاں ٹوڑدے ہاں. یار سان کدوں عقل آسی؟ او یار نہ ویکھو کہ او بلوچی ہے، نہ او ویکھو سندھی ہے، نہ ویکھو میری برادری دا، نہ ویکھو میرے فرقے دا. یار جیڑی گل غلط ہے اونوں منو کہ او گل غلط ہے، اونوں بیٹھ کے سوچو سمجھو. ہنجے اپنے وچ اسی لوکاں آپس چ پارٹی بنائی ہوئی، ایک جھنڈا پی ٹی آئی دا چاہیا، ایک مسلم لیگ نون دا چاہیا. یار کدوں سا نقل آسی؟ اسی کریکٹر کیوں نہیں بندے دا ویکھدے؟ بندے دے کرتوت کیوں نہیں ویکھدے؟ خدا دی قسمیں جتنا عمران خان تے میں یقین ہے میں آخداں تسی سوچ بھی نہیں ہو سکدے. او گھڑی تو شاخانہ دے تحائف لین دا قانون بنایا 50% ادائیگی کر کے تسی لے سکدے ہو. قانون پاس کرن تو 35 دن بعد او بندہ 20% دے کے تے سارا تو شاخانہ خالی کر چھڈیا. اور عوام جیڑی اسی کتی عوام اسی ہجے بھی انہوں مندے ہاں. تہانوں کدوں عقل آنی ہے؟ خدا دا نام ہے او چور ڈاکو او سارے نال وڈا نکلیا جس تے سان یقین آئی. خدا دا نام ہے کدی سوچیا کرو کیوں نہیں ہو سوچ دے؟ تہان ایک جس تیر القادری دھرنا دیتا اودی عوام کو پوچھو کس واسطے آیا؟ سان تے تیر القادری بلایا، مولانا فضل الرحمان دھرنا دے اودے کول پوچھو تو کس واسطے آیا؟ او آدھا میں مولانا فضل الرحمان بلایا. او یار عوام نو پتہ ہی نہیں اسی جاندے کس واسطے پیا. اور سڑکاں تسی گلیاں تسی ہر چیز بند کیتی ہوئی، ملک دا بیڑا غرق کیتی آندے ہو. اللہ دا نام ہے خدا دا واسطہ نے رحم کرو اس ملک تے. کو سب کو پتا تھا ان دی اینڈ آف دی ڈے یہ سارے گروپ تھے دوستوں یاروں کا. فواد میں بھی میرا بڑا اچھا دوست ہوتا تھا، انفارچونیٹلی اب تو نہیں ہے جب سے اس نے میرے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہے. زلفی بھی میرا بڑا اچھا دوست تھا اور زلفی کو بھی جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں. میں تو ان کو بڑے نزدیک سے جانتا ہوں. انفیکٹ یہ ہز ہائنس جن کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوں ان کی ای اسپورٹس کی کمپنی ہے جو کہ پاکستان یہاں پہ جب پریزیڈنٹ الوی آئے تو میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ملا، انہوں نے ہمیں انکریج کیا کہ آپ پاکستان میں بھی کوئی ایونٹ کریں. تو جب ہم نے ان سے ایگری کیا اور ایونٹ کیا تو زلفی بخاری اور فیصل صاحب اور سینیٹر شہزاد وہاں پہ چیف گیسٹ تھے. اوبویسلی یہ لوگ ہمیں جانتے بڑی اچھی طرح اور ابھی سڈنلی ان کے لیے میں پروڈیوسر بن گیا اور جب کاروبار یہ کر رہے تھے اور ڈسکشنز کر رہے تھے اور ہمیں انوائٹ کر رہے تھے انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت کوئی ان کو پرابلم نہیں تھی مجھ سے. دلچسپ بات یہ ہے کہ زلفی بخاری نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ گھڑی کا سیٹ شفیق نامی شخص کو اسلام آباد میں بھیجا گیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کس نے شفیق کو عمران خان کے تحفے بیچے اور پیسے کیش میں آئے یا چیک سے ہوئے تو انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا. یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے کہ بیچنے گھڑی کون گیا. ظاہر ہے کوئی تو گیا ہوگا فزیکلی گھڑی لے کر، یا وہ تو پی ایم ہاؤس نہیں آ سکتا. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ شفیق کے ساتھ ڈیل کس نے کی ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کی. چلے یہ بھی آپ کو پیسے کیش آئے تھے یا اکاؤنٹ میں آئے تھے یہ پتا آپ کو؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جنرلی لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100% ہے یا نہیں. لیکن جو بھی توشہ خانہ یا ایسی کوئی ڈیلنگز ہوتی ہیں ایم ایس ہی کرتا ہے، پرائم منسٹر کا ایم ایس کرتا ہے. پرائم منسٹر خود تو بیٹھ کے نہیں کرتا. خریدنے والے کا پتا ہے، بیچنے والے کا نہیں پتا. یہ نہیں پتا کہ کیش سے رقم ادا کی یا چیک سے ادا کی. حالانکہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ خود عمران خان نے مانا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کو 2 کروڑ کی ادائیگی کیش سے کی ہے. اور جس شفیق نامی شخص کو گھڑی بیچنے کا زلفی بخاری دعویٰ کر رہے ہیں اس کی ہاتھ سے لکھی ہوئی جو رسید عمران خان نے جمع کرائی ہے اس پر بھی 5 کروڑ 10 لاکھ کیش کی ادائیگی ہی لکھی ہے. جبکہ اے آر وائی کے رپورٹر حسن ایوب نے کاشف عباسی کے شو میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نے بھی اس دکان سے چیزیں خریدی ہیں. دکاندار کے مالک نے مجھے کہا تھا کہ رسید پر آپ کو جو بھی قیمت لکھنی ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں، یعنی رقم اوپر نیچے ہو سکتی ہے. جو پرائس ہے، جو اپریزل ویلیو اس کی سامنے آئی ہے وہ $12 ملین آئی ہے. اور جو شفیق صاحب نے مجھے بتایا ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے یہ 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں عمران خان صاحب سے پرچیز کی ہے. لیکن 1-2 مرتبہ مجھے بھی شفیق صاحب سے جو ہے وہ ایک کسی جو میں نے ان سے چیز پرچیز کی تھی تو اس کی رسید میں نے بنوائی تھی. تو رسید میں انہوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ جو سی پرائس آپ نے لکھنی ہے میں لکھ دیتا ہوں.
تو جو بات میں آپ سے وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ فیکٹ ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے کہ مینول رسید ہوتی ہے کون سا کمپیوٹرائز سسٹم ہے تو اس میں پرائس اوپر نیچے ہو سکتی ہے. آج ہم نے زلفی بخاری کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی مگر وہ نہیں آئے, مگر ان کا دعویٰ ہے کہ نہ تو وہ اسٹائل آؤٹ واچز گئے مارکیٹ کرنے کے لیے گھڑی کو, نہ ہی عمر فاروق ظہور کے اس دعوے کی وہ تائید کرتے ہیں کہ وہ ان سے ملے. اسی طرح عمر فاروق ظہور سے ان کے دوست فواد چودھری کی بات چیت سے متعلق جو تفصیلات ہم 2 دن پہلے لے کر آئے تھے, اس حوالے سے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں مگر فواد چودھری جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کی طرح آج ایک بار پھر فواد چودھری کو پروگرام میں آ کر اپنا موقف پیش کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو مہینوں سے بتا رہے ہیں کہ جیو ایک میڈیا گروپ نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم حکومت کا میڈیا آرم ہے, اس لیے تحریک انصاف نے پی ڈی ایم حکومت کی اس پروپیگنڈا آرگنائزیشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اگر مجھے یہ بے وقوفانہ پیغامات بھیجنا بند نہیں کرتے تو ہمت کر کے میرا یہ جواب پڑھ دو. پڑھ دیا آپ کا جواب فواد چودھری صاحب. اب آپ جواب بھی دے دیں کیونکہ آپ اپنے اوپر لگنے والے الزامات سے متعلق پروگرام میں شرکت کی دعوت کو بے وقوفانہ پیغام قرار دے رہے ہیں, مگر آپ کو ہم یاد دہانی کرا دیں کہ آپ کے اوپر جھوٹ بولنے, لوگوں کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے, کرپشن کرنے, وزیر ہوتے ہوئے ایک بزنس مین کے ساتھ کاروباری معاہدے کرنے کی کوشش کرنے اور کابینہ کے فیصلوں کو لیک کرنے کا الزام لگ رہا ہے, مگر آپ جواب دینے کے بجائے بد زبانی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے ہم آپ سے بد زبانی کی توقع رکھتے ہیں, مگر بد زبانی کے ساتھ ہی صحیح آپ سے جواب کی بھی توقع رکھتے ہیں. آپ پر تو ذاتی الزام لگا ہے کہ جس شخص نے عمران خان کو ملنے والی گھڑی بشرا بی بی کی دوست فرا گوگی سے خریدی, آپ ایک طرف تو اس شخص کو مشکوک آدمی قرار دے رہے تھے, فراڈ کہہ رہے تھے, تو دوسری طرف آپ اسے بھائی کہہ کر اس کی منتیں کر رہے تھے. 48 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی آپ ٹویٹر پر آرمی چیف کی تعیناتی پر تبصرہ کر رہے ہیں, اسلام آباد میں چیتوں کا خیال رکھنے کی ٹویٹ کر رہے ہیں, ایلون مسک سے ٹویٹر بند نہ کرنے سے متعلق ٹویٹر پر منتیں کر رہے ہیں, لیکن اپنے آپ پر اٹھنے والے سنگین سوالات کا جواب نہیں دے رہے ہیں جس میں آپ ہمارے انٹرویو کے بعد عمر فاروق ظہور سے منتیں کر رہے تھے. عمران خان تو ہمیشہ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں کہ اگر مغرب میں ایسا ہوتا تو سزائیں ملتی. عمران خان کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ اگر مغربی ممالک میں ایک سیاسی جماعت کسی شخص کو فراڈ قرار دے کر اس کے کردار پر سوال اٹھاتی ہے اور پھر یہ ثابت ہو جائے کہ اسی سیاسی جماعت کی حکومت کا وزیر اطلاعات اسی شخص کے ساتھ رابطے میں تھا, ایک اسکینڈل آنے کے بعد بھی رابطے میں تھا اور مبینہ طور پر اسکینڈل سے پہلے اس کے اخراجات پر دبئی میں مزے بھی کر رہا تھا, اس سے اس کی کمپنی میں کسی کو نوکری دینے کی سفارش بھی کر رہا تھا, تو مغرب میں اس وزیر کی خاموشی کو اعتراف جرم کے طور پر ہی لیا جاتا. فواد چودھری جواب دیں کہ ہمارے پروگرام میں عمر فاروق ظہور کے انٹرویو کے بعد انہوں نے مبینہ طور پر ان سے رابطہ کیا, منت کی اور انہیں بھائی کہا, تو اگلے دن میڈیا کے سامنے اسی عمر فاروق ظہور کو فراڈ کیوں قرار دے دیا؟ وہ کیوں اپنی حکومت میں بطور وفاقی وزیر عمر فاروق ظہور سے کاروباری معاہدوں کے لیے رابطے میں رہے ہیں جن میں ویکسین, ای اسپورٹس اور آئی ٹی سیکٹر جیسی کاروباری سرگرمیاں شامل تھیں؟ فواد چودھری یہ بھی بتائیں کہ عمر فاروق ظہور کی ویکسین اسکینڈل کی خبر جو ناروے میں شائع ہوئی, جسے آج تحریک انصاف استعمال کر کے ان کے سچے ہونے پر سوالات اٹھا رہی ہے, اس خبر کی اشاعت کے بعد بھی فواد چودھری کیوں ان کے ساتھ رابطے میں تھے, کیوں ان کے ساتھ کاروباری منصوبہ بندی کر رہے تھے, کیوں کابینہ اجلاس کی تفصیلات سے انہیں آگاہ کر رہے تھے, کیوں دیگر وزراء سے ان کی ملاقات طے کر رہے تھے, کیوں ایک مشکوک شخص کے سامنے وہ اپنے ہی وزیر داخلہ کو ایک ڈمی وزیر داخلہ قرار دے رہے تھے, اور کیوں وہ ایک فراڈ شخص کے اخراجات پر دبئی جا کر مزے کر رہے تھے مبینہ طور پر. فواد چودھری صاحب, آپ پر سوال اس لیے نہیں اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کا نام فواد چودھری, آپ پر سوال اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ جہلم کے لوگوں کے نمائندے ہیں اور تحریک انصاف جیسی مقبول جماعت کے ترجمان ہیں. تحریک انصاف کے نام پر اور جہلم کے لوگوں کے ووٹ سے آپ پارلیمنٹ کے رکن بنے ہیں, اور اب آپ پر جب ذاتی الزام لگا ہے تو تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے پیچھے نہ چھپے. اور جہاں تک بات آپ کی بدزبانی کی ہے تو آپ پہلے بھی میڈیا پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں. بطور وزیر میڈیا پر قدغنے لگانے کی کوششیں بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی ایسا ہی چاہتے ہیں, مگر جواب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا اور ہم آپ سے جواب مانگتے رہیں گے. اور صرف اس کا نہیں بلکہ آپ کو اس چیز کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے بعد اور وزارت ختم ہونے کے بعد عوام کو حقیقی آزادی اور امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگا کر سڑکوں پر لا رہے ہیں, مگر خود آج بھی اسلام آباد میں منسٹر کالونی میں رہائش پذیر ہیں, کیونکہ اس وقت نہ تو آپ وزیر ہیں اور نہ ہی بقول آپ کے آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں, اور 7 ماہ پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں, تو کیوں آپ سرکار کے اخراجات پر رہائش پذیر ہیں؟ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی اعلیٰ تارڑ نے بھی اس سے متعلق سوالات اٹھائے. فواد چودھری صاحب, حقیقی آزادی سے مجھے یاد آیا یار, وہ منسٹرز کا جو لاج ہوتا ہے منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں, اس کو تو آزاد کر دو میرے بھائی. اپنی اہلیہ سمیت فواد چودھری صاحب آج بھی حکومت پاکستان کے خرچ پر منسٹرز کے لاج میں رہائش پذیر ہیں. بڑی مشکل ہم نے ان سے
वजारत इतलात का गार्ड, कुक और स्वीपर आजाद करवाया है, तो हकीकी आजादी मार्च से पहले उस अपार्टमेंट को भी आजाद कर दें जहां आप रहते हैं। तो हकीकी आजादी दिलवाने अवाम को निकले, हमारा वो फेडरल गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी है उसको तो आजाद कर दें, या नहीं करना आपने? ये इतने बेशर्म लोग हैं। आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं, खुद मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर अभी तक ले रहे हैं। इस हवाले से आज हमारी जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से भी बात हुई है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आज भी फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं, जो गुजरा के लिए मुख्तस है। हमने आज इस पर भी फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ मालूम किया तो उन्होंने पहला मैसेज ही कॉपी पेस्ट करके वापस भेज दिया।